تب پچھلے دنوں ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک فتویٰ دیا جہاد کے اوپر، اور جس پہ ہمارے ملک میں دو گروپوں کے درمیان ایک بڑی بحث بھی چل رہی ہے۔ آپ فرمائیے گا شرعی اعتبار سے جہاد کی آج کے دور میں کوئی صورت ہوتی ہے؟ اور اگر کوئی اس طرح کوئی عالم فتویٰ دیتا ہے تو ان کے کہنے پہ عوام کو جانا ہوگا یا عوام کو ریاست کے ساتھ جانا ہوگا؟ یہ جہاد اللہ کا حکم ہے۔ جہاد سے آپ کی مراد یہاں ظاہر قتال ہے۔ جی بالکل۔ یعنی قرآن مجید میں تو جہاد کی تعبیر اور صورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی راہ میں کسی بھی جد و جہد کو قرآن کی روح سے جہاد کہا جا سکتا ہے، لیکن جو اس کی قتال کی صورت ہے یا جنگ کہہ لیجئے، اس میں لازم ہے کہ ظلم و عدوان ہو۔ یعنی ایک ہی اب مقصد ہے جس کے لیے تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ کسی جگہ ظلم یا عدوان کا ارتکاب کیا گیا۔ وہ ظلم و عدوان کا ارتکاب کسی دوسرے پر ہوا ہے، خود ہم پر ہوا ہے، اس میں حق حاصل ہو جاتا ہے کہ ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے۔ اسی مقصد کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ حکم قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اللہ کی ابدی شریعت کا حصہ ہے، اس کو نہ کوئی وہاں سے نکال سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ بہت باعث افتخار ہے کہ ہمارے پروردگار نے جہاں ہمیں دوسرے احکام دیے ہیں، وہاں یہ ذمہ داری بھی ہم پر ڈالی ہے کہ اگر ہمیں کسی موقع پر ظلم و عدوان کا سامنا کرنا پڑے یا انسانیت کو کرنا پڑے تو ہم ظالم کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں پکڑنا چاہیے۔ یہ تو اصول کی بات ہے، یعنی ظلم و عدوان کا وجود متحقق ہے تو جہاد کا یا قتال کا جواز پیدا ہو گیا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے۔ میرے نزدیک ارباب حل و عقد کو کرنا ہے، اس کا علماء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی علماء زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم و عدوان کا ارتکاب ہو رہا ہے، لہٰذا ریاست، ارباب حل و عقد یا مسلمانوں کے حکمران اس پر غور کریں، سوچیں، کیونکہ جہاد اور قتال یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ میں گھر میں بیٹھ کے کر لوں گا۔ اس میں سب سے پہلے استطاعت دیکھی جائے گی۔ اس کو آپ حج سے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی حج اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس حج کے راستے کی مشقتیں اٹھانے اور اس کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت ہے۔ اسی طرح کا معاملہ جہاد کا ہے۔ یہ استطاعت میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ اس وقت پاکستان کی استطاعت کیا ہے، مجھے نہیں معلوم عالم اسلام کی استطاعت کیا ہے۔ عمومی معلومات کی بنیاد پر میں زیادہ سے زیادہ گمان کی حد تک ایک رائے قائم کر سکتا ہوں۔ اس وجہ سے اس کا فیصلہ ہمیشہ ارباب حل و عقد کے سپرد ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے خاص طور پر قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ کوئی امن کا معاملہ ہو یا خوف کا، اس میں اگر کوئی اہم چیز پیش آ گئی ہے تو یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو لوگوں میں منتشر کر دیا جائے اور وہ اجتماعات کا موضوع بن رہا ہو اور اس پر عام لوگ بیٹھ کر فرضیت کے فتوے دے رہے ہوں۔ یہ نہ کسی عالم کا کام ہے نہ کسی عامی کا کام ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تم لازماً اس کو اپنے اولوالامر کے سپرد کر دو، لعلمہ الذین یستنبطونہ منہ۔ تمہارے اندر سے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ ان کے اندر اتر کر دیکھ سکتے ہیں کہ معاملے کی کیا نوعیت ہے، وہ فیصلہ کریں گے اس کا۔ تو میرے نزدیک جس طرح حج کا فیصلہ میرے لیے آپ نہیں کر سکتے، اسی طرح کسی قوم کے لیے جہاد کا فیصلہ نہ علماء کر سکتے ہیں نہ عام لوگ کر سکتے ہیں۔ وہ ارباب حل و عقد ہی کو کرنا ہوتا ہے، اور وہی دیکھیں گے کہ کس درجے میں معاملہ ہو گیا ہے۔ جب وہ فیصلہ کر لیں گے تو اس میں نفیر عام کی صورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی حکومت کے ذمہ دار لوگ یہ کہہ دیں کہ سب لوگوں کی ضرورت ہے، اور اگر وہ یہ فیصلہ کریں گے تو پھر مجھے آپ ہر ایک کو اپنی خدمات پیش کر دینی چاہیے۔